پیپلز پارٹی نے واقعی میں انتہائی چالاکی سے کام لے کر 4-5 لوگوں کو ماموں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اور جس طرح خواجہ اظہار الحسن صاحب نے شکوہ کیا کہ جماعت اسلامی کراچی کو ماموں بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے اس کو بالکل رد کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا، خود ایم کیو ایم ماموں بنی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھوں اور پی ٹی آئی کے ہاتھوں۔ یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیں بہت سنجیدہ بات ہے، لیکن اس کو ذرا لائٹر انداز میں میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے واقعی میں انتہائی چالاکی سے کام لے کر 4-5 لوگوں کو ماموں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ 4-5 میں ایک جماعت اسلامی جس کو پہلا صحرا پہنایا گیا کہ کوئی آگے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ انہوں نے ایک سیٹ پر صوبائی اسمبلی میں ایک سیٹ پر اتنا بڑا تیر توپ چلا دی اور کراچی کے سارے مسائل اب حل ہو گئے اور وہ کالا قانون ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک صحرا پیپلز پارٹی نے 4-5 صحرے تیار کیے ایک جماعت اسلامی کے لیے۔ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے میری پیج کو نوٹ کر لیں کہ وہ مجھے اور شاید ڈاکٹر اشرت العباد کو بھی، اگر میں جب کہ ایم کیو ایم کے کو سپورٹ کر رہا ہوں اب میں ان اس ایشو پر، اور انہوں نے جو جامع شہادت نوش کیا ہمارے تحریکی ساتھی نے، اور جس طرح میری مائیں بہنیں بیٹیوں کو زد و کوب اور تشدد کیا گیا، تو وہ ہم سب کو بھی ایک صحرا پہنائیں گے، آپ لکھ لیجیے آگے جا کر۔ پھر اسی طرح پی ایس پی کا کل احتجاج ہو جانے دیں، ایک مصطفیٰ کمال کو بھی وہ صحرا پہنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر چوتھا صحرا شاید وہ آفاق کو بھی کہیں نہ کہیں سے راضی کر کے اسے بھی پہنائیں گے، اور اس طرح دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں دہی سندھ کی تو ایک ہی جماعت ہے، نہ وہ منقسم ہے نہ منتشر ہے، اور وہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن شہری سندھ میں اتنے حصے بکھرے ہو گئے کہ اب جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے سارے دھڑے اب یہ سب مل کر ایک مراوا جسم ہے کراچی کا، جد کی طرح اس کو لپک رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن میں کراچی کی جو ووٹیاں ان کے حصے میں آ جائیں وہ لے لے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر زندگی ڈالے۔ میں اس لیے اپنے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھیوں کو بھی مشورہ دوں گا، پی ایس پی والوں کو بھی عقل دوں گا، آفاق کو بھی کہوں گا اور جماعت اسلامی کو کہ بھائی اگر کسی ایک جماعت کو آج صحرا پہنا دیا ہے تو اس پر عمل درآمد جو چیزیں ایگری ہوئی ہیں یہ ساری جماعتوں کا ملا کر زور ہے، سب شور کر رہے ہیں، سب احتجاج کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ایک کارکن نے جامع شہادت نوش کیا اس کالے قانون کے خاتمے کے لیے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پٹی ہیں، تو جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ پیپلز پارٹی نے کیا بھائی، اور اب کل ہمارے ساتھ کریں گے پھر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اب سمجھنا ہے کہ کراچی کو ہم مشترکہ طور پر اونرشپ دیں۔ فاروق ستار صاحب سب تو بعد میں سمجھیں گے، لیکن خود آپ کے اپنے دھڑوں کے اندر اتفاق نظر نہیں آتا نا۔ آپ بطور سابق میئر کراچی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما چل کر جاتے ہیں بہادر آباد، اور آپ لوگوں کا اکٹھ برائے نام ہوتا ہے ایک مشترکہ پریس کانفرنس، میں نے تو نہیں دیکھی، اگر آپ نے کی ہے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہی ہو جاتی ہے، آپ ان کے ساتھ کم از کم جڑ تو جائیں نا، کل کو آپ اس کے اوپر ایز اے سٹیک ہولڈر بات کریں تو سمجھ میں تو آئے نا۔ میں نے ایک بڑا دل کر کے بڑا اقدام کیا جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اب بات آ گئی ہے ہماری حمیت پر، ہماری غیرت پر، ہمارے ناموس پر، عزت اور وقار بچانے کا مسئلہ ہے بھائی۔ اب بات آ گئی ہے تحریک کو بچانے کی۔ بھلے تنظیم میں بگاڑ ہو سکتا ہے، میرے اختلاف اس بگاڑ پر اپنے ساتھی سے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس تحریک کو ختم کرنے پہ لوگ تل گئے، تو میں نے کہا کہ اب ساری باتوں کو پس پش ڈالیں، بالائے طاق رکھ کے میں بہادر آباد چلا گیا، اور ان کا بڑا خیر مقدمی رویہ، دیکھیں میں جھوٹ کیوں بولوں، میرے ان ساتھیوں کا میرے لیے ویلکمنگ رویہ، جتنا میں نے انہیں آسانی اور کمفرٹ دیا انہوں نے مجھے اسی انداز سے انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا میرا۔ اور پھر عامر خان نے میرے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے عامر خان بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا فاروق بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ آئے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آئندہ ہم صلاح مشورہ کریں گے کہ مشترکہ حکمت عملی پر بات کریں گے، تو انہوں نے اس اندیے کا اظہار کیا ہے۔ خالد مقبول بھائی نے کل سویم کے موقع پہ یہی بات کی ہے، تو دیکھیں ایک اچھی فاروق بھائی اب وہ بہادر آباد گروپ آپ جوائن کر رہے ہیں یا وہ آپ کو پی آئی بی گروپ کو جوائن کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو پہلے کلیئر سوال کیا، چھوٹی بات کی، ابھی جوائننگ کی تو بات ہی نہیں، ابھی تو بات ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اپنے عزت اور وقار کو بحال کرنے، تحریک کو بچانے کے لیے میں ساتھ ہوں۔ آج جو خواتین کا احتجاجی مظاہرہ تھا میرے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھیوں کا، میری ساری بہنیں بیٹیاں جو میرے ساتھ کھڑی
میں نے سب کو بھیج دیا وہاں. اور انہوں نے وہاں جا کے جن بہنوں کی ماؤں بیٹیوں کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان سب کو ہار پہنا ہے وہاں پر. میری بہنوں بیٹیوں نے جا کے ان کو ہار پہنا ہے. اچھا چلیں, بطور سابق میئر کراچی فاروق ستار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ واقعتاً ٹھیک معاہدہ ہوا ہے, اچیومنٹ ہے جماعت اسلامی کی یا نہیں ہے؟ میں حافظ نعیم الرحمان سے بھی سینئر ہوں سیاست میں مصطفیٰ کمال سے بھی سینئر ہوں, اور شاید تھوڑا بہت خالد مقبول بھائی سے بھی عمر میں 1-2 سال بڑا ہوں گا, اور شاید عامر خان سے بھی بڑا ہوں گا. تو میں الحمدللہ اللہ نے جو مجھے تجربہ دیا ہے بلدیاتی نظام کا, پوری دنیا کے نظام کو میں نے اسٹڈی کیا. 72 کا پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا تھا مجھے پتا ہے, 79 کا ضیاء الحق کا لوکل گورنمنٹ 79 کا آرڈیننس کیا تھا, پھر مشرف کے زمانے کا قانون کیا تھا, اور آج جو 2013 کا تالا قانون, اور اس میں جو سیاہ ترین ترامیم کی گئی, میں سب پر الحمدللہ مجھے کمانڈ ہے. جو لالی پاپ دی گئی ہے حافظ نعیم الرحمان کو, بیچارے نے اس کو سمجھا کہ گویا کہ ہمیں سرخاب کے پر لگ جائیں گے, ہم کامیابی کا ڈنکا بجا دیں, سیلیبریٹ کر لیں. ارے بھائی, کل تمہیں یہ ماموں واقعی میں بنا دیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا اگر تم نے ایم کیو ایم پاکستان کا فاروق ستار بھائی کی کوئی سرپرستی اور رہنمائی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور پی ایس پی کے بھی کچھ لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا. اور شاید اب کراچی والوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور دیکھیں حافظ نعیم نے ایک اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ساری کامیابی کے بعد میرا میئر کامیاب ہوگا. اس نے کہا نہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا, لیکن جس کا بھی میں نے اس کے لیے کام کیا. تو پھر جب اگر تم نے کسی بھی میئر کے لیے کام کیا تو میں بھی کسی بھی میئر کے لیے کام کر رہا ہوں, اس کو یہ اختیار اور وسائل دلانے, کراچی والوں کو دلانے, تو آئے پھر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور میں نے تو کئی مرتبہ امیر العظیم صاحب کو لاہور میں سراج الحق صاحب سے ملا نہ جا کے, میں نے کہا مجھے ٹائم دے, میں بھی جماعت اسلامی کے دھرنے میں جا کے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. نہیں ملا اور ان کا معاملہ طے ہو گیا, لیکن وہ معاملہ اس وقت فائنل مرحلے میں داخل ہوا جب ایم کیو ایم کے ایک کارکن نے جامع شہادت نوش کر میری بہنیں بیٹیاں پیٹی. اس کے اوپر بھی جماعت اسلام فاروق بھائی, اس کے اوپر بھی کنٹروورسی اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرا آپ سے سوال بڑا ہی اس کے اوپر امپورٹنٹ ہوگا. وہ یہ کہ بڑی مشکل سے نامعلوم افراد جیسے انورٹڈ کاماز میں جو جملے ہیں, الفاظ ہیں, ان سے کراچی کو چھٹکارا ملا تھا, اور پھر پتہ چلا بہت ہی پرمذمت واقعہ جو کراچی کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا, انتہائی افسوسناک نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنا ہی افسوسناک بیت المکرم مسجد کے آس پاس دکانوں کا بند ہونا, اور پھر بنس روڈ کے اوپر دکانوں کا بند ہونا, جس کے بارے میں کہا گیا کہ نامعلوم افراد نے کرائی ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ فیکٹر دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں شاید مطلب دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں خالد مقبول بھائی کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں نا, میں میرے تمام ساتھی ہم سب, اور ہم ایک بڑی موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. میں نے تو کہا میں گرفتاری دوں گا, ریڈ زون میں میں جاؤں گا, سی ایم ہاؤس کے اندر میں جاؤں گا. بھائی ہم گھسیں گے وہاں اور ان کے سامنے رکھیں گے یہاں تک, اور ان سے وہیں ساری باتیں منوائیں گے. باہر ایک بہت بڑا عوام کا سمندر ہوگا سی ایم ہاؤس کے بعد, ہم اس کی تیاری اب کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس موقع پر کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, شاید غلطی ہوئی کہ یہ یوم سیاہ لفظ ہی بڑا لوگوں کے لیے خوف کی علامت ہے. پھر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تاجر بھی ہمارا ساتھ نہیں کہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں معیشت نے تباہی بربادی مچائی, کاروبار تباہ, کووڈ نے تباہ کیا, تو ہم تاجروں سے کہتے ہیں کہ کاروبار کھلا رکھیں, تجارت کھلی رکھیں, معیشت چلتی رہنی چاہیے اور ہماری جدوجہد بھی جاری رہے. ہم کوئی دیکھیں اگر ہم ایسا کوئی کال دے دیں گے تو وہ نامعلوم افراد کہیں نہ کہیں سے اٹھ کے آ جائیں گے. ہماری آپ ویسے بائی دا وے آپ اس نامعلوم افراد والے فیکٹر کی پرزور مذمت کرتے ہیں, آپ کی جو بات سے میں سمجھ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ مشترکہ ذمہ داری ہے حکومت کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, اور ساری بہادر آباد گروپ نے آپ کو لگتا ہے کہ مس مینج کیا, الفاظ کا غلط صحیح استعمال نہیں کیا گیا؟ دیکھیں میں کیا, لیکن میں انہیں صلاح دے رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں کہ ہمیں ابھی ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں, تو ہمیں نہیں تاجروں کو, کاروبار کو, ہم تو کہیں تعلیمی ادارے کھلے رہیں, اسکول کھلے رہیں, کالج کھلے رہیں, جامعات کھلے رہیں, تعلیم کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, کاروبار کا نقصان نہیں ہو, تجارت کا نقصان نہیں ہو, یہ ساری چیزیں ساتھ چلیں گی. ایبسلیوٹلی رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.